یہ وہ نظام ہے معلم القرآن کا، قرآن کریم کو عربی میں سمجھانے کا، اللہ کی کتاب میں سے نکلا ہے، سب مثالیں اللہ کی کتاب میں سے ہیں کہ الفاظ آئیں گے، یہ الفاظ جب سمجھتے ہوں گے ان کے ساتھ لال رنگ کا ایک لفظ آئے گا اور قرآن کے نئے جملے بنتے جائیں گے۔ ابھی ان کی تعداد چند ہے، پھر یہ زیادہ ہوں گے، پھر درجنوں میں ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ سینکڑوں میں ہوں گے، اور اسی پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہوں گے۔ اب بتائیے کیا مطلب تھا ہادہ ہدا یہ اور ہدایت یہ ہے، ہدایت ہے، اور ہادہ نذیر؟ یہ خوشخبری ہے، یہ ڈرانے والا ہے، نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا، کیا مطلب ہوگا ہادہ نذیر؟ یہ ڈرانے والا یہ ہے، ڈرانے والا، یہ ڈرانے والا ہے۔ شیء آپ نے پڑھا تھا چیز، ہادہ شیء کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز ہے۔ یہ چیز ہے۔ جب آپ اتنی سی بات سمجھ چکے تھے تو ہمارے کل سبق نمبر 15 تک ہم مکمل کر چکے تھے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے یہ سبق سارے پڑھنے ہیں، کتاب میں حل کرنا ہے، اس کے سامنے جو نئے الفاظ ہیں وہ یاد کر لینے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، جیسے ہاذا افک یا ہاذا نذیر، ڈراوا یا ڈرانے والا، دونوں مفہوم ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آپ نے یہ 15 سبق ہمارے پاس ہو چکے تھے، اور یہ میں نے آپ سے مختصراً آپ کو دہرا بھی دیا۔ جزا ہدا پہلے پڑھ چکے ہیں، بدلہ یا ہدایت۔ ان کے شروع میں ایک اور لفظ آئے گا جس کا مطلب ہے وہ لفظ ہے ذالکہ۔ اب بتائیں ذالکہ کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے۔ بس میں نے آپ کو اتنی ہی سی بات بتانی تھی۔ میرا سبق، نیا سبق یہی 2 3 4 سیکنڈ کا ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق صحیح پڑھے ہوں گے اور محنت بھی کی ہوگی تو آپ خود بخود اللہ کی کتاب کے جملے خود سمجھ جائیں گے، جیسا کہ جو سکرین پر اب نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ذالکہ خیر۔ اب بتائیں اللہ کی کتاب میں اگر آیا ہو ذالکہ خیر تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ وہ خیر خیر ہے، وہ خیر ہے۔ اور ذالکہ ہدا، وہ ہدایت ہے، ذالکہ جزا، وہ جزا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک انجینئرنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کرشماتی ایک نظام ہے کہ اجمی لوگ قرآن کریم کو عربی میں سمجھتے جائیں، براہ راست سمجھتے جائیں، جملے ان کے سامنے آئیں گے وہ عربی میں سمجھیں گے۔ جیسا کہ ذالکہ خیر کا مطلب ابھی آپ نے بتایا، ذالکہ عیسیٰ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ وہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، اور ذالکہ جزا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جزا جزا ہے، ذکرہ ہوتا ہے یاد دہانی، تو کیا مطلب ہوگا ذالکہ ذکرہ؟ وہ وہ یاد یاد دہانی دہانی ہے، ہے، فضل، اللہ کا فضل جیسے ہم کہتے ہیں، تو کیا مطلب ہوگا ذالکہ فضل؟ وہ وہ فضل فضل ہے، ہے، وہ فضل ہے۔ اور ذالکہ یوم، وہ دن ہے۔ وہ دن ہے۔ یہ جو آپ ننھے جملے آپ پڑھ رہے ہیں یہی آگے جا کے بڑے ہوں گے، یہی معلومات آپ کو مزید بڑے جملوں کو سمجھنے کے انشاءاللہ قابل بنائے گی۔ یہ سکرین پہ جو نظر آنے والے جملے ہیں آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ رہی ہیں، اور یہی فہم قرآن کی تعریف ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن کا جملہ آئے، براہ راست آپ سمجھتے ہوں، کسی کا انتظار نہ کریں بلکہ اسی لمحے آپ کا ذہن کہے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام سے انشاءاللہ یہی صلاحیت ملے گی۔ اب یہاں پر ایک ننھی سی چیز آپ کو لال رنگ کی نظر آ رہی ہے، آپ مجھے بتائیں لال رنگ کا لفظ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حاضی، حاضی، ہاذہی، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا۔ ہاذہی بطور خاص آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، گول تاول الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، تو مؤنث کے لیے جب ہم نے اشارہ عربی میں کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے ہاذہی۔ ہاذا اور ہاذہی کا مطلب ایک ہی ہے، صرف مؤنث کے لیے ہاذی ہوگا۔ اب بتائیں جو ہاذہی آیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اب ہاذہی جہنم کیا مطلب ہوگا؟ یہ یہ جہنم جہنم ہے، ناقہ ہوتی ہے اونٹنی، اب کیا مطلب ہوگا ہاذہی ناقہ؟ یہ یہ اونٹنی اونٹنی ہے۔ ہے، ننھا سا سبق قرآن کریم کا، ایک اور سبق آنے لگا ہے، اور لیجئے وہ بھی لال رنگ کا ہے، اور وہ لفظ ہے ایک چھوٹا سا، دیکھیں آپ نے پڑھا تھا کتاب الف لام کے بغیر جب ہو اس کا مطلب ہے کتاب ہے، اسی کے شروع میں ایک لام آ رہا ہے چھوٹا سا جس کا مطلب ہے یقیناً۔ اب بتائیے لا کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً یقیناً کتاب ہے۔ میں نے آپ کو اتنی سی بات بتا دی، اور اب میں نے قرآن کریم کے کچھ قطعے آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ ان میں جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے لا کتاب، آپ نے کیا مطلب جانا ہے ابھی اس کا؟ یقیناً کتاب ہے، اور اس کے بعد بتائیے لا علم کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً علم ہے، لا قسم کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً قسم ہے، اور اس کے بعد بتائیے لا حسرت کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً حسرت ہے، اب لا ظلم، یقیناً ظلم ہے، لا شہید، یقیناً گواہ ہے، گواہ ہے، گواہ ہے، یقیناً گواہ ہے، اور لا رحمہ۔ یقیناً رحمت ہے۔ یہ 3 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر آپ ان کے بارے میں سوچیں تو یہاں پر ان تینوں الفاظ میں ایک جیسے حرف ہیں، ایک تعداد ایک ہے، 4 4 ہیں، اور دیکھیں یہ شروع کس سے ہو رہے ہیں، شروع میں کیا آواز آ رہی ہے؟ بولیے اس کو، آ۔ آ، اور اس میں کتنے حرف ہیں؟ 4 4 حرف ہیں۔ بس یہ ایک فارمیٹ بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر زبر پیش اس کا ایک ہی تقسیم ہے، ایک ہی طرح کی آپ کا تعداد ہے،
یہ جیسا بھی ہے نا، یہ فارمیٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایسا جو بھی فارمیٹ عربی زبان میں ہو، ایسا ڈھانچہ یا ایسا سانچہ جو بھی ہو، ایسا لفظ جو اس طرح بنا ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ کام کرنے والا. بس میں نے آپ کو اتنا بتانا تھا. اب آپ نے اپنی عقل دوڑانی ہے، کوشش کرنی ہے کہ بتائیے اعلم کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ علم والا. سب سے زیادہ علم رکھنے والا. لفظ کو آپ نے خود سمجھنا ہے. میں نے آپ کو ایک بات بتا دی تھی. اب بتائیے اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ بڑا. بہترین. اصغر کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے سب سے زیادہ زیادہ چھوٹا. چھوٹا. اور ارحم کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ رحم والا. اور ارحم کے نیچے جو لکھا ہوا ہے اظلم، اب کیا مطلب ہوگا؟ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا.